Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe. السلام علیکم ناظرین، ویلسن ٹی وی کی طرف سے پیش کردہ پروگرام امید میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام گرینڈ ڈیزائن آف گاڈ، اس کا پارٹ 2 سمجھ لیں اس کو۔ پہلے پروگرام کے بعد مجھے کچھ دوستوں نے فون بھی کیے، میسیجز بھی آئے، لیکن کسی نے یوٹیوب کے اوپر میسج چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ شاید وہ سمجھتے کہ مجھ تک یہ میسج نہیں پہنچے گا، مے بی وہ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، یو ہیو ٹو ٹائپ اے لاٹ۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کر دیا کریں، مجھے لاسٹ میں وہ پہنچ جاتا ہے، میں اس کا جواب بھیج دوں گا۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، مجھے جو فون آیا اور اس میں جو بات خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کروائی گئی کہ جناب جو آپ نے $1 ملین کوسچن رائز کیا ہے، کیا اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کرتا ہے یا اس کے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، چوری کر دیتا ہے، تو کیا اس کو پری ڈیٹرمن سمجھ کے معاف کر دیں؟ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا اور بات کو سارا ہی ٹوسٹ کر دیا گیا۔ اس طرح بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹوسٹ کر کے موضوع سے تو پرے چلے جائیں گے، دوسرا کہ اصل مدعے تک نہیں پہنچیں گے۔ جو فلسفی یہ نہیں تھی کہ آپ سوشل سسٹم، لیگل سسٹم اور جسٹس سسٹم جتنے بھی ہیں، اکنامک سسٹم، ان سب کو آپ رونتے ہوئے یا اس فلسفی کے نیچے رونتے ہوئے گزر جائیں کہ کیونکہ جی سب پری ڈیٹرمن ہے تو قاتل کو بھی چھوڑو، چور کو بھی چھوڑو، زانی کو بھی چھوڑو، جواری کو بھی چھوڑو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کسی کی شرکت پسند بالکل نہیں فرماتے۔ وہ بڑی سختی سے اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں کہ شرک مت کرو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا کے دیا، جو تمام انبیاء شریعت لے کر آئے، ان میں اولو العزم 5 پیغمبر ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی۔ یہ تمام کے تمام انبیاء شریعت لے کر آئے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایکچولی ایک کلیکشن آف لاز ہے کہ ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے، کس صورت میں اپلائی کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ وہ کیوں لے کر آئے؟ بھائی وہ کہیں نہ کہیں اپلائی ہونی تھی تو لے کر آئے۔ میری ڈیبیٹ صرف یہ تھی کہ پیغمبر بھی شریعت لے کر آئے، دیٹ واز پری ڈیٹرمن، اس کو کہاں کہاں اپلائی ہونا، دیٹس پری ڈیٹرمن، کل کوئی شخص کیا کرے گا یہ پری ڈیٹرمن، ایوری تھنگ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، جس کو ہم لوہے محفوظ میں کہتے ہیں۔ اس میں آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جینا، مرنا، ہر چیز مینشن، ایک سانس نہ کم ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پچھلے پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی کہ گاڑی کا پہیہ پنکچر ہو گیا اور آپ کہیں رک گئے اور ڈیلے ہو گئے اور آگے آپ کسی حادثے سے بچ گئے۔ مجھے بتائیں، نہ اس میں آپ کی عقل انوالو ہے، نہ اس میں کوئی انوائرمنٹ انوالو ہے، نہ اس میں آپ کی کوئی انٹینشن انوالو ہے۔ کیا چیز ہے جس نے آپ کو روکا؟ آپ نے تو کوئی ایسا عمل کیا نہیں جس کے ریئیکشن میں ویل آپ کا پنکچر ہو گیا، سڑک کے اوپر کوئی کیل پڑا ہوا یا کچھ بھی ہو گیا، ٹائر ویک ہو گیا، اللہ کا معاملہ ہے۔ سائنٹیفکلی ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ جی وہاں کیل پڑا ہوا تھا، ٹائر میں گیا، تھوڑی بار ٹائر کا سوراخ بڑا ہو گیا اور وہ پھٹ گیا یا پنکچر ہو گیا۔ سائنٹیفکلی تو ہم پروف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو چھپے ہوئے جو اس کے پیچھے مضمرات ہیں، ہم کہہ لیں، نہیں سوری صحیح لفظ ہے کہ اس کے پیچھے جو افیکٹو فورسز ہیں وہ کس نے ایکٹیویٹ کی؟ وہ ہے اس گرینڈ ڈیزائن کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا۔ ابھی تو میں کاسموس پہ نہیں گیا کہ پوری اتنی بڑی یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سیارے، کتنی مخلوقات پیدا کی۔ Everything is placed in universe at the perfection of thousands or hundreds of thousands of millimeter۔ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ سائنسدان چاند کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ 1 ملی میٹر ادھر ہو جائے تو سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، 1 ملی میٹر ادھر ہو جائے تو ساری زمین کی سچویشن ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات اتنی پرفیکٹ بنائی ہے، گرینڈ ڈیزائن اتنا پرفیکٹ بنایا، اس کا سافٹ ویئر اتنا پرفیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ دوڑاؤ نظر زمین سے آسمان کی طرف، تمہیں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہی چیلنج تھا مشرکین مکہ۔ اب کیونکہ مشرکین کو یہ چیلنج ہے یا کافرین کو یہ چیلنج ہے، بات اس نے کہہ لیں جس طرح بھی، میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ
یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں جتنے بھی سوشل سیٹ اپ یا لیگل سیٹ اپس ہیں وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, دنیا کے کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اپنے ٹائم پہ they have to come into force, into action. یہ مسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا دیا ہوا قانون, اس کے اندر اپنی شراکت داری مت کرو. میں کہتا ہوں کہ کسی نے جرم کیا کہ اس کو پکڑو, لیکن اس کا جرم کرنا, آپ کا پکڑنا, اس کو سزا ملنا, یہ سب لکھا ہوا ہے کہیں پہ. اگر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اپنے علم کے زور پر جانتا ہوں کہ کل تم کیا کرنے والے ہو, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ڈٹرمن کیا ہوا کہ ہم نے کل اٹھ کے کیا کرنا ہے, اس لیے وہ جانتے ہیں, لیکن وہ اس میں دخل نہیں دیتے, نہ کسی کو دخل دینے دیتے ہیں, انلیس کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے پر رحمت کرنا, کوئی برائی نظر آ رہی مجھے بچا. یہ دو ہی تکلیف آتی ہے, آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگتے ہیں, اللہ کی مدد مانگتے ہیں نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب فتح آ گئی تو کیا فتح کے لیے آپ نے دعا مانگی تو فتح آئی نا, ایسے تو نہیں نہ آ گئی. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں خوف تھا مرنے کا, بھوک کی وجہ سے ہم نے تم کو امن والا شہر بھی دیا اور تمہیں دولت بھی عطا کی. تو یہ دعا مانگی کی تو ملی ہے نا. اما ہاجرہ نے بھی تو دعا کی تھی نا, انہوں نے بھی تو اسٹرگل کی تھی نا پانی کے لیے, بھاگی تھی. یہ سب پری ڈٹرمن تھا. بات بہت ایکسپینڈ ہو جائے گی. آج اگر کوئی خبتی دماغ والا اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب کیونکہ حضرت امام حسین کا جو قتل کیا گیا تھا کربلا میں وہ پری ڈٹرمن تھا تو اس کو شمر کو چھوڑ دینا چاہیے, یزید کو چھوڑ دینا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ پری ڈٹرمن تھا. اس کی قرآن پاک میں اس کی واضح دلیلیں موجود ہیں کہ حضرت امام حسین کی قربانی واضح ڈٹرمن تھی, لیکن لیگل سسٹم اس میں ایکشن میں ضرور آئے گا. وہ آج نہیں تو کل, نہیں تو قیامت والے دن آئے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کوئی بھی کوئی غلطی کرے اس کو اپنے سزا اور جزا کے نظام کو سامنا کرنا پڑے گا. میرا پہلا پروگرام صرف اسی فلسفے پر کھڑا تھا, اور ابھی بھی میں اسی فلسفے پر کھڑا ہوں کہ جناب میں اس چیز کو چیلنج نہیں کر رہا کہ سزا جزا نہیں ہونی چاہیے, بٹ ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ. جب ہم یہ چیز ایکسپٹ کر لیں کہ میں یہاں دوسرا پروگرام بیٹھا کر رہا ہوں, آپ کو دوبارہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گا, یہ پری ڈٹرمنڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا, میں نے وہ کام کیا, میری عقل نے اس کو ایکسپٹ کیا, لیکن میری عقل کسی نہ کسی چیز کے تابع ضرور ہے. میں پچھلے حصے میں کہہ چکا ہوں, وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت اگر مجھ پہ نہیں ہے تو میری جتنی مرضی عقل ہو, میری عقل ماری جائے گی, پھر میرے نقصان بھی ہوگا. کیا کہتے ہیں نا, جیسے کسی کا نقصان ہو جائے کہ مت وجیب آ جائے. ریزن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل کسی نہ کسی چیز کے تابع ہے, وہ ہے اللہ کی رحمت. وہ اللہ کی رحمت جب آپ پہ نازل نہیں ہو رہی تو وہ تو اس کی عقل ماری گئی نا, پھر تو غلطیاں تو ہو گئی اس سے پھر. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ ہماری قسمت کیا ہوگی, ہمارے نصیب کیا ہوں گے. ہماری عقل ہمیں ایفرٹ کرنے کے لیے ایک راہداری مہیا کرتی ہے, اس کی کچھ لمٹس ہیں, جس سے معجزہ کس کو کہتے ہیں, جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے. تو جب معجزے ہوتے ہیں تو عقل اس کی توجہ نہیں ڈھونڈ لاتی. تو ہماری عقل ابھی اتنی ہی ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. کوئی بندہ کیسے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, ہمارے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ بس اس کے پاس سے گزر گئی, 3 انچ کے فاصلے سے گزر گئی. کسی نے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسی ویڈیوز کو, ریلوے لائن کراس کر رہا ہے کہ ادھر سے ٹرین آ رہی, ادھر سے وہ فوراً کراس کر گیا. بھائی یہ پری ڈٹرمن تھا کہ اس نے بچنا ہے, اس لیے جب موت آنی ہے تو آخر رہنی ہے. ایک دلیر بندہ یہ کہتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, لیکن اس کا مرنا بھی تو کہیں نہ کہیں ڈٹرمن ہوا نا کہ اس نے کیسے مرنا ہے. اسی طرح کا مظاہرے کرتے کرتے ایک نہ ایک دن وہ مر جاتا ہے. جیسے آرمی میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے, تو شہید کی موت مرے, تو گولیوں کی بچھاڑ میں بھی چلے جاتے ہیں. اس لیے ان کو پتا کہ جو گولی ان کو مارنے کے لیے بنی ہے وہ ان کو لگ ہی جانی ہے, اس سے وہ بچ نہیں سکتے, اس سے وہ بیرک میں چھپ کے بھی نہیں بچ سکتے. جب موت آنی ہے تو وہ اپنی طرف خود بلاتی. کسی نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ, مجھے موت سے یہ بات یاد آئی کہ آپ اتنی دلیری سے کیسے لڑ لیتے ہیں جنگوں میں. آپ نے کہا کہ موت زندگی کی محافظ ہوتی ہے, اور میں نے ساری زندگی موت کا پیچھا کیا, اس لیے کبھی ڈرا ہی نہیں. کیا خوبصورت بات ہے. ان کے اقوال تو میں گننے لگ جاؤں تو شاید مجھے زندگی چاہیے. ایکسپلین تو میں کر ہی نہیں سکتا کہ جاہل سا انسان ہوں, کم علم ہوں, طالب علم ہوں, آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے, اپریسیشن چاہیے, تو پھر ہی میں شاید آگے کچھ چل سکوں.
ٹاپک سے ریلیٹڈ حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور قول مجھے یاد آیا. کسی نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیا دعا مانگوں, عقل بڑی چیز ہے کہ نصیب بڑی چیز ہے, میں کیا مانگوں؟ آپ نے کہا جب آپ نے اللہ سے دعا عقل اور نصیب کے کمپیریزن میں مانگنی ہو تو نصیب کی مانگا کرو. میں نے بہت سارے عقل والوں کو نصیب والوں کے دروازے پر جھکتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں 10 اور پروگرام ایسے کر لوں تو یہ اسٹیٹمنٹ کافی. دس از انف ٹو پیک دا ہول اوشن ان ون باکس. دریا کو کیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ان کے اقوال ایسے ہی ہیں. بھائی نصیب کی دعا مانگو. نصیب آپ کی اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں. آپ کی عقل اللہ کی رحمت کی محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے رحمت کی دعا مانگی تو آپ کی عقل بھی کام کرے گی, سب کچھ کرے گی, لیکن آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوا. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کو سمجھ لیں. پچھلے دنوں ایک دوست میرے پاس ہے کہ جی میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے پاس ان کی کوئی 8-10 ویب سائٹس ہیں جناب, وہ ڈفرنٹ ناموں سے بنائی ہوئی ہیں, بینرز وہ بیچتے ہیں, اور ان کے پاس ادھر سے بینر جاب آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے میں نے کہا یار اٹ از ناٹ اے بگ تھنگ. میں بھی کرنے لگا. میں نے کہا ہینگ آن, میں ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں. میری اپنی 6 آن لائن سٹورز تھے, ویب سائٹس تھی, شاپ. بھائی میرے پاس تو اس طرح رش نہیں آ رہا, ان کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ وہی چیز میرے پاس ہے, وہی مشین ان کے پاس. سیدھی سی بات ہے, ان کے نصیب میں ہے, ان کو وہ ڈٹرمن ہے ان کا نصیب. میرا نصیب میرے ساتھ ڈٹرمن ہے. میں یہ 600 ویب سائٹس بھی کھول لوں گا نا, مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا مجھے مل رہا ہے. ایفرٹ کرنا میرا فرض ہے, رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. تو جتنی مرضی کوشش کر لیں. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اب اور کیا میں جواب دوں اس بات کا کہ فلسفی میری یہ تھی, ڈسکشن یہ تھی کہ جو ہم کرتے ہیں یہ پری ڈٹرمن ہے, جو ہوگا وہ بھی ڈٹرمن ہے, وہ ڈیسائیڈڈ ہے. بیکاز ایوولوشن از دیئر 24 آور راؤنڈ دا کلاک. یہ آل اللہ کا جو سسٹم ہے سارا یہ سیلف ایوالونگ ہے. اللہ نے گرینڈ ڈیزائن ایوے نہیں بنا دیا ہوا. اٹس اے ویری ایپک اسٹوری, اٹس ویری سبلائم سسٹم. ہماری عقل سے باہر ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے. ہم نہیں یہ سمجھ سکتے کہ ایک انسان کا جو برین ہے وہ کیسے دنیا کی بہت بڑی لائبریری کو بھی اسکین کر لیتا ہے. کیسے آئنسٹائن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا تھا مرتے ہوئے کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے, میں ماننے پہ مجبور ہو گیا. اسٹیفن ہاکنگ بھی اس چیز پر آ گیا تھا کہ اللہ کو نہیں مانتا, کہ وہ کہتا تھا کہ دیر از اے اسٹارٹ, دیر شوڈ بی این اینڈنگ. اس نے کن فیکون تو ڈھونڈ لیا, لیکن قیامت کو وہ ڈسکور نہیں کر پائی, کیونکہ ابھی ہر انسان کے دماغ کی ایک لمٹ ہے. ہمیں جو علم آتا جاتا ہم ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں. انسان پیدا ہوا تھا کچھ نہیں تھا, آج کچھ ہے. تو جیسے وہ قرآن پاک میں ایک چیز میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا جب یہ قابل ذکر شے نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہا تھا. ہم 24 آور 365 ڈیز یہ ہم ایوولوشن سے گزر رہتے ہیں. میں کل کے مقابلے میں آج پہلے سے زیادہ جانتا ہوں. کل جاؤں گا تو کل میں آج سے زیادہ جانوں گا. یہ سلسلہ صدیوں سے نسل در نسل ہر انسان کے ساتھ ہوتا چلتا آ رہا ہے. اور آخری انسان جو دنیا پہ آئے گا پتہ نہیں کتنا ذہین, کتنا قابل, کتنا عالم ہوگا, کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جتنا وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا, ہوتا چانن ڈھیر بھلیکھے. جب اب بہت زیادہ علم آنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ اگنورنس بھی بہت ساری چیزوں کی ہوئی, کیونکہ آپ ہر چیز کو ہر وقت کور نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ کمپیوٹرائز, ہماری لمٹس ہیں, ہمارا اسٹیمنا ہے. تو اس لیے ہم اللہ سے پھر رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اتنا دے جتنی ضرورت ہے, جس کا ہم حساب دے سکیں. اپنی رحمت کے حصار میں رکھو ہر وقت, تاکہ ہماری عقل تمہاری رحمت سے ملے ہوئے میسج کو پڑھ کر رہنمائی میں ہم صحیح کام کریں, غلطی نہ کریں. میرا مقصد یہ نہیں ہے آپ کو تبلیغ کرنا کہ جناب آپ اچھے برے سے اچھے انسان کیسے بن جائیں اور آپ برائی چھوڑ کے نیکی کرنے والے کیسے بن جائیں. میری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں, یا کسی طریقے سے مجھے کنونس کر دیں کہ اگر میں غلط ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کا نظام پری ڈیٹرمنڈ ہے. اس میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے, جو ہوئی ہے, جو ہو گئی تھی, جو ہونے والی ہے. ہم اس ڈیبیٹ کو جتنا مرضی لمبا کھینچ لیں کہ جناب اس نے اتنی محنت کی, اس کو اتنا مل گیا, یہ انگلینڈ کا سسٹم ایسا ہے جناب, جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ترقی کر جاتے ہیں, اور جناب سارے پھر انگریز نہ دنیا کا بادشاہ بن جاتے ہیں. ایشینز آگے باز کا ترقی کر جاتے ہیں زیادہ, گورے بھی بہت بہت امیر میں نے دیکھے. صرف نصیب کی بات ہے. یہ ریسنٹلی جو ایسا اسٹور جنہوں نے خریدا, 2 بھائی ہیں, دے اسٹارٹڈ فرام اے اسمال گیرج یار.
लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी, हो सकता है मैंने उनसे ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी उनसे नहीं मैच करती। ये उनके नसीब थे, मेरे नसीब और है। मुझे जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। मैं 10 वेबसाइट्स खोल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफर्ट करना मेरा मकसद है, ट्राई करके देखो, हो सकता है 10 वेबसाइट 11वीं वेबसाइट में मेरा क्लिक कर दे सारा कुछ। मेरा काम है एफर्ट करते रहना, करते रहना, करते रहना। लेकिन ये इस बात के ऊपर शक्र होना पड़ेगा कि जो मिल रहा है, जो मिलेगा, जो मिल जाता है, दैट्स डिटरमिन। हमारे अमाल, सजा, जजा सब कुछ डिटरमिन है। अब क्या चीज डिटरमिन नहीं है जो डोमिनेट करती है सारे डिटर्मिनेशन को? ये है आंसर टू दैट $1 million क्वेश्चन, वो है अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मेरी रहमत के साथ हमेशा उम्मीद के साथ रहो, और उम्मीद ही आपको जिंदगी और खुशी दिलाती है। यही मेरे आज के प्रोग्राम का मकसद है। फर्दर आइडियाज डिस्कस करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे, मैसेज देते रहिएगा। इंशाल्लाह इसी ग्रैंड डिजाइन को हम आगे और लेके चलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते हुए फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल लिंक and like the video if you want to see my further videos, and hope to see you very soon again. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe.